السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر سے باخبر اور میں ہوں آپ کے ساتھ رانی سیف اللہ خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی منصور خان صاحب اور ان کے ساتھ ہیں سینئر صحافی علی اوسط صاحب۔ سر، آج جو ہماری مین خبریں ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ نیا بلدیاتی نظام انقلابی 18ویں ترمیم سے وفاق میں دیوالیہ ہوا ہے، اور یہی خبر آپ دیکھیں تقریباً ہر اخبار کی ہیڈ لائن ہے۔ یہاں پہ اگر ہم خبریں کا اٹھا لیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ صوبے ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام، 18ویں ترمیم میں وفاق سے دیوالیہ نکل آیا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ 18ویں ترمیم کیا ہے، اور جب وفاق میں 18ویں ترمیم کام نہیں کر رہی تو باقی صوبوں میں کیسے کام کرے گی؟ دیکھیں رانی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے قوموں کی یا ملکوں کی ریاستوں کی پالیسیز جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ اس طریقے سے تبدیل نہیں ہو جاتی ہیں کہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ آپ نے 5 سالوں کے لیے کیا، 10 سالوں کے لیے کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایک نئے ایکسپیریمنٹ کی طرف آ گئے۔ پاکستان میں اگر یہ پریکٹس آپ دیکھیں تو بہت تیزی سے جو ہے وہ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ ایک تو پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ اشارے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے یہ 18ویں ترمیم کا جو معاملہ ہے، صوبائی جو خود مختاری کا معاملہ تھا، اس کو جو ہے وہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے یا اگر ایسی کوئی واضح چیز نہیں بھی آ رہی ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ اویلا کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پس پردہ جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ وہی چیز ہے کہ جس مطلب پہلے 18ویں ترمیم اور صوبوں کو اس حد تک خود مختار بنانے کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ ایک بڑی طویل جدوجہد جو ہے وہ کی کہ شاید اس سے جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ کوئی ایسا مثبت چینج آ جائے گا جس سے جو ہے آپ کے ملکی حالات جو ہے وہ ہر سطح پر بہتر ہو جائیں گے۔ اب جو ہے وہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریورس کر دیا گیا ہے۔ اب ایک نئی جو ہے وہ تکنیکی بنیادوں پر اس ملک کو صحیح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ آ جائے، یا جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کی کوئی گورنمنٹ کا کوئی اس قسم کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ جاتا ہے کہ ڈسکشن میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ 18ویں ترمیم، بلدیاتی نظام، لوکل گورنمنٹ، یہ سارے سلسلے وجہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو تکنیکی بنیادوں پہ جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ یہ چاہتی ہے یا ہمارے حکمران چاہتے ہیں کہ وہ اس بنیادوں پہ جو ہے وہ ملک میں کوئی انقلابی تبدیلی آ جائے۔ جبکہ میرا نہیں خیال ہے کہ نظام آپ کوئی بھی لے آئیں، لیکن جب تک جو ہے وہ کسی سنسیئرٹی سے یا جو ہے وہ آپ کوئی سوشل چینج نہیں لائیں گے، جب تک جو ہے وہ قوم میں آپ ایک تشخص نہیں پیدا کریں گے، قوم آگے بڑھنے کا جو ہے وہ اس کے اندر کوئی مزاج نہیں ہوگا، جب قومی مطلب آپ کے پاس کوئی نظریہ ہی نہیں ہوگا کس بنیاد پہ آپ کو آگے جانا ہے، آپ کا تو ایک تمام جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹ کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ آپ ہر سطح پر، ہر ادارے میں، ہر چیز پر جو ہے وہ آپ کی خامیاں ہیں۔ ان خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، قومی تشخص کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ قومیں آگے چلتی ہیں۔ سسٹم آپ کوئی بھی لے آئیں، لوگ یہی ہوں گے، افراد یہی ہوں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ آج کچھ ادارے بہت زیادہ جو ہے وہ نیب کی اگر ہم مثال لے لیں، بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ نیب میں کسی اور پلانٹ سے لوگ نہیں آئے، اسی پلانٹ کے لوگ ہیں، وہی لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہی ساری چیزیں پہلے سے جو ہے وہ موجود ہیں، اور آج یہ کام کر رہے ہیں، کل ان کے خلاف کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سلسلہ پاکستان میں اس طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ تو ضرورت اس عمر کی ہے میرے خیال میں کہ مزاج جو ہے وہ چینج ہونے کی ضرورت ہے، مزاج چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ علی سر، آپ کی طرف آئیں گے، آپ سے بتائیں گے کہ مزید سیاسی تناؤ نہیں بڑھے گا سارے بیان سے؟ بیسکلی بالکل میں منصور صاحب کی بات سے اختلاف بالکل ایگری کرتا ہوں اس بات کے اوپر۔ یہ جو بیسکلی یہ جو ہر کوئی بھی حکومت چینج ہوتی ہے، اس سے پہلے زرداری صاحب تھے، انہوں نے 18 امینڈمنٹ کو ڈیولیوشن کیا، صوبوں کو اختیارات دی، یہ ساری ہمیں نظر آتی ہے ایک صوبوں کے درمیان سیاسی کشمکش، وفاق کی اور جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے درمیان سیاسی کشمکش کی۔ ہم لوگ ابھی تک جو فائنینس ایوارڈ ہے وہ قومی مالیاتی کمیشن، اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم کس حد تک لوگوں کو، صوبوں کو صوبائی خود مختاری دے سکیں۔ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر یہ بالکل ہمیں نظر آتا ہے یہ کوئی سیاسی کشمکش ہے۔ لیکن یہ تو اس سے پہلے کی حکومتوں میں بھی تھا نا، اپوزیشن اور حکومت کا تناؤ تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اس بار اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اس بار اتنا زیادہ اس لیے ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہے اور وہاں پر پی ٹی آئی ہے، اور ان کی کانفلکٹس کو ہم مسلسل خبروں کے اندر پڑھتے ہیں کہ یہ کس قدر شدید تناؤ ہے، انٹرنل کیا ایشوز ہیں، بعض اوقات اسٹیٹمنٹ کچھ اور دی جاتے ہیں، اندر بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، بیک ڈور جو ڈسکشنز ہوتی ہے وہ کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اخبارات کے اوپر۔ یہ منصور سر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کی حکومتیں ان کے انٹرنل معاملات ٹھیک رہتے تھے، وہ آ کے اسکرین پہ کچھ بھی کہیں لیکن وہ اندر سے ایک تھے، یہ والی حکومت شاید اندر سے بھی ایک نہیں ہے۔ انٹرنل ایشوز جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو اس قسم کے سسٹم، میرا تو بنیادی مقصد بات کا یہ ہے کہ تمام سسٹم چینج کرنے سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے ملک میں صورتحال یہ ہے
کہ ایک شخص کے خلاف اگر وہ کراچی میں جو ہے یا سندھ میں جو ہے وہ وانٹڈ ہے، اس کا کیس آپ کراچی میں نہیں چلا سکتے کہ اس کا انفلوئنس یہاں زیادہ ہے، اس کیس کو آپ پنجاب لے کے جاتے ہیں. مطلب آپ کی جو ملک کی صورتحال ہے اس کی اوریجنل پکچر یہ ہے. اس تمام صورتحال میں آپ کس طریقے سے یہ سمجھیں گے کہ ملک جو ہے، قوم کسی ایک پیج پر ہے، ایک صوبہ دوسرے صوبے پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، وفاق صوبوں پہ جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتا، تو ملک جو ہے وہ سسٹم کے تھرو چلتے ہیں، ایک پالیسی کے تحت چلتے ہیں، نہ کہ اس طرح چلیں گے کہ جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور پنجاب میں جو ہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو اپنے اپنے مزاج اور اپنی اپنی کچھ چیزوں پہ پروونشل سبجیکٹ پہ اس قسم کے کمپرومائزز ہو سکتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ مختلف صوبے اپنے انٹرسٹ دیکھیں گے، لیکن جہاں قومی صورتحال پہ بات آئے گی، قومی مسائل پہ چیز ہوگی تو وہاں کنسنسس ہونا چاہیے. یہاں جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ جو ہے وہ چیزیں ہیں، اور اگر اس پہ کسی قومی کسی کو مطلب اگر کسی کی خواہشات ہیں اور کچھ لوگ اگر اس کو سمجھتے ہیں پارلیمنٹ سے اور پارلیمنٹ سے باہر جو آپ کہہ لیں کہ جو مقتدر قوتیں ہیں وہ اگر اس چیز کو سمجھتی ہیں تو اس چیز کو یقیناً جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اور اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور اگر اس کے اندر جو ہے وہ ایسے ایلیمنٹ موجود ہیں کہ جس سے پاکستان میں واقعی کوئی بہتری ہو سکتی ہے، تو مطلب اس کے لیے جو ایک ہمارے یہاں یہ رجحان رہا ہے کہ کوئی بھی چیز پروجیکٹ کی جاتی ہے اس کے لیے پہلے جو ہے وہ گراؤنڈ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جو ایک سسٹم ہے، میرا خیال ہے سسٹم کو بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے سسٹم میں گراؤنڈ بننے سے پہلے الزامات شروع کر دیے جاتے ہیں. اگر ہم پورا بیان دیکھیں، ان کا لکھا ہے صدارتی نظام کا شوشہ کس نے اڑایا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تبدیلی کی کوشش پر مافیا نے مزاحمت شروع کر دی. شہر اپنا پیسہ خود اکٹھا کرے تو ہی ترقی ہوگی. وزیر اعظم نے بیان دیا کہ شہر اپنا پیسہ خود اکٹھا کرے. اب بات ہے اگر صوبے ٹیکس نہیں جمع کر رہے تو وفاق کیسے ٹیکس جمع کرے گا؟ ہاں بالکل، آپ جو ہے وہ صحیح کہہ رہی ہیں نا. مطلب یہ اگر صوبے ناکام کسی چیز میں ہوئے ہیں، یقیناً تو وفاق کا اس میں کامیاب ہونا جو ہے مطلب جتنا میرے خیال ہے سسٹم کو آپ لوکلائز کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ بینیفیشل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اگر جو ہے وہ اس کو آپ وفاق سے جو ہے وہ کلیکشن کرانا شروع کریں گے، میرے خیال میں گیپ زیادہ بڑھے گا، چیزیں جو ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوں گی. تو اب تک کی جو سمری رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ جو ہے وہ صوبوں کو خود مختار کیا جائے اور چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے. لیکن یہاں پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ مطلب پولیٹیکل گینز اور پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ سسٹم کو جو ہے وہ چینج کیا جاتا ہے، نہ کہ ملک کی بہتری اور ملک کے جو ہے وہ کچھ اچھائی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سسٹم میں جو ہے وہ تبدیلی لائی جاتی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ صوبوں کی بہتری کے لیے بھی کام ہو رہا ہے یا صوبوں کو خود مختار کیا جا رہا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس میں کوشش کی گئی تھی. 18 امینڈمنٹ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ صوبوں کو خود صوبائی خود مختاری دے دیں. اس سے پہلے جیسے ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی ریاست ہے، اس سے پہلے یہ پارٹیشن سے پہلے انڈیا کے جو اسٹیٹس ہیں انہوں نے دفاع کو، کرنسی کو صرف وفاق نے اپنے پاس رکھا تھا. باقی ساری ٹیکس کلیکشنز وغیرہ سب چیزیں یہ صوبوں کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کلیکٹ کریں. اس کے بعد پھر یہ قومی مالیاتی کمیشن بنتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ وفاق کے اندر چیزیں جاتی ہیں. یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ آپ دیکھیں نا کہ اس وقت بلوچستان کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، اس کے اندر سندھ کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، پنجاب کے مختلف شعبے ہیں، کے پی کے ہے، ان سب چیزیں. وہاں پر کس بات کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے؟ وہاں پہ لڑائی اسی بات پر ہو رہی ہے کہ ہمیں جو صوبوں کے ریسورسز ہیں ان کا استعمال کرنے کا خود حق دیا جائے. لیکن ابھی سوال یہ کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری جو بھی موجودہ حکومت ہے وہ صوبوں کو خود مختار کرنے کے لیے کام کر رہی ہے؟ ابھی تو پتہ نہیں رومرز ہے یا نہیں، کسی حد تک تو جو ہے وہ بہرحال صوبائی خود مختاری سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو بڑی حد تک جو ہے وہ مطمئن نظر آتی ہے. اور بہرحال اس وقت جو اپوزیشن کی کمپین ہے وہ ہے ہی جو ہے وہ 18 امینڈمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور اس کو جو ہے وہ بیسک ٹول کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. یہ سبھی تبدیلی کا حصہ ہے اس کا مطلب. لیکن یہ پورا ایک پروسیس نہیں ہوا نا میرے خیال میں، جو ہے وہ یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا. یہ جو ڈیولوشن آف پاور تھی اس کو جو ہے وہ صوبوں سے لے کے لوکل گورنمنٹ تک آنا تھا. یہ ایک پورا سسٹم تھا جو سسٹم جو ہے وہ آج تک امپلیمنٹ ہوا نہیں. تو اس کے اثرات بھی جو ہے وہ اس لیے نہیں نظر آتے. صوبوں تک جو ہے وہ 18 امینڈمنٹ جو ہے وہ سب کو بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں پولیٹیکل جو ہے وہ بینیفٹ جو ہے وہ چند قوتوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں. اس سے نیچے جب پاور چلی جاتی ہے، اس کی ڈیولوشن ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے، جو اس وقت مقتدر قوتیں ہیں ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کے لیے پولیٹیکلی جو ہے یہ بڑا نقصان دہ ہو جائے گا مستقبل میں. اس لیے جو ہے وہ اس چیز کو ہونے میں رکاوٹ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. اب یہی سلسلہ مطلب کچھ اس میں کوئی نیا چینج نہیں ہے. یہی خان صاحب جو ہے وفاق کی جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں
تو وہ اس وقت صوبوں سے بات کر رہے ہیں، اور اگر یہی صورتحال صوبے دیکھتے ہیں تو وہ نیچے شہروں کی سطح پر جو ہے وہ بالکل جو وہ سوچ رہے ہیں اوپر ویسے سے ہی نیچے صورتحال تک ہے۔ ایک ہی سٹیپ ہاں چل رہے ہیں اور بالکل، ایک ہی سب اپنے سوچ ہے اپنے سب مفادات لوگوں کی کی، بات کر رہے ہیں، سوچ بھی سب کی ایک ہی ہے، بالکل سب اپنے اپنے مفادات کی بات کر رہے ہیں، سب اپنے مفاد کی بات کر رہے ہیں۔ منصور صاحب ایک اور خبر پہ نظر ڈالتے ہیں کہ نواز شریف آج جیل واپس جائیں گے، جلوس کی شکل میں جائیں گے، ان کے ساتھ ان کے کارکنان بھی ہوں گے جو انہیں باعزت طریقے سے جیل چھوڑ کر آئیں گے۔ اب اس پہ کوئی نظر ڈالیے گا علی سے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آج وہ ایک بڑا جلسے کے ساتھ واپس اپنے آپ کو حکام کے حوالے کریں گے۔ ان کی ختم ہو گئی ہے، ان کی جو مدت تھی ضمانت کی توسیع انہوں نے کروائی نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ ہوا تھا کہ ایک رومرز چلی تھی کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ساتھ شہباز شریف نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا ہے چیئرمین شپ کے حوالے سے۔ تو یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں۔ لگ رہا ہے کہ نون لیگ دوبارہ سے اسٹریٹ پالیٹکس سٹارٹ کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو ملنے کے لیے گیا ان سے جیل کے اندر، کچھ نیگوزیشنز ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد پھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان بہت سارے اس نے سٹیپس لیے، اس سے پھر وہ پیچھے، یعنی کہ یہ دیکھیں وہ اب میں پچھلی خبر کو دہراؤں گا کہ یہ 18 امینڈمنٹ کو کسی نے تو کہا ہوگا اس کو، یہ کیسے میڈیا کے اوپر آئی ہے۔ پھر کل عمران خان نے اس کے اوپر کہا کہ بہت، یعنی 4-5 دن جب یہ چلتی رہی کہ 18 امینڈمنٹ کو ختم کی کہ بھائی یہ رومرس ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آواز ہے، کہیں سے تو آواز آ رہی ہے نا۔ یہ ہمیں مکمل ہر جگہ کہیں نہ کہیں بلاول بھٹو کا ٹرین مارچ ہے۔ اس وقت جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ لگ رہا ہے کہ وہ ایجیٹیشن کی طرف جا رہی ہیں، اسٹریٹ پالیٹکس کی طرف جا رہی ہیں۔ لیکن اگر نون لیگ کی دیکھی جائے اسٹریٹ پالیٹکس تو کام نہیں آئی، اگر کام آنا ہوتا تو ان کو ضمانت اسی وقت مل جاتی جب وہ جیل میں اتنا ٹائم گزارا ہے۔ اب نون لیگ کی یہ پالیٹکس اب کام آئے گی منصور صاحب؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے۔ نون لیگ نے جو ہے وہ کوشش ضرور کری، لیکن کوئی بڑا اسٹریٹ شو جو ہے وہ بڑا کوئی ایسا شو جو ہے وہ نہیں کر سکی، خاص طور پہ جب یہ ڈیپ کریچز میں جو ہے وہ جب یہ ہاٹ واٹرز کے اندر جو ہے وہ کہ آپ کہہ لیں کہ جس وقت نون لیگ آئی ہے، جب اس وقت نہیں کر سکی، جب ان کے کارکنان تھوڑے ان کے ساتھ ہوں گے تو اب ہیل قرار دیا گیا، اس وقت تو بہرحال انہوں نے ایک ریلی جو ہے وہ موو کری اور جو ہے وہ تھوڑا بہت موومنٹ جو ہے بنانے کی کوشش کری، لیکن جب پے در پہ جو ہے نون لیگ کو جو ہے وہ مزید کرائسس کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کو میرے خیال میں بڑی حد تک ضرورت تھی اس چیز کی کہ یہ اپنے جو ہے کہ آپ کہہ لیں کہ پولیٹیکل ویکیوم جو ہے وہ کریٹ کرتی اور اس موومنٹ کو جو ہے وہ آگے لے کے جاتی، ایک اچھے جو ہے وہ روڈ شو یا اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ جاری رکھتی۔ لیکن اور کوشش بھی کی گئی، شہباز شریف صاحب نے جس وقت نواز شریف اور مریم صاحبہ واپس آ رہے تھے اس وقت یہ کوشش کری، لیکن وہ کوشش جو ہے وہ میرے خیال میں بڑی حد تک ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو کسی حد تک نون لیگ کے معاملات میں بہتری آنا شروع ہو گئی، اور اب اچانک جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف کے جیل جانے کے ساتھ کہ جتنے جو معاملات تھے وہ ڈیل یا ڈھیل کے جو بھی معاملات تھے وہ سارے جو ہے وہ کسی جگہ کوئی بریک جو ہے وہ اس میں کوئی تعطل کا شکار ہوئے ہیں، یا کوئی ایسی آپ کہہ لیں کہ دوبارہ خرابیوں کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ دوبارہ معاملات خرابیوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن یہ صحیح نہیں ہوں گے۔ آج وہ جیل بھی چلے جائیں گے، سیاسی پاور کا اگر مظاہرہ کر بھی دیتے ہیں تو میکسیمم کیا کر سکیں گے؟ صرف جیل تک چھوڑ کے ہی آئیں گے یا زیادہ سے زیادہ سیاسی تنظیموں کے لیے تو دیکھیں جیل جو ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، اور نواز شریف صاحب پہلی دفعہ جیل کاٹنے کی جو ہے مطلب پراپر جیل کاٹنا ہے، پہلے انہوں نے کچھ دن کاٹی اور وہ چلے گئے، اگر پراپر جیل کاٹتے ہیں تو میرے خیال ایک بہترین اور جو ہے وہ منجے ہوئے سیاستدان کے طور پہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، اگر جو ہے وہ اپنے وہ حوصلوں کو بلند رکھیں اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کو پولیٹیکلی ٹیک اپ کریں اور اس کو پولیٹیکلی گین کریں، تو میرے خیال میں آئندہ آنے والے انتخابات میں جو ہے وہ نون لیگ کو جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مجھے ایک چھوٹا سا، میں منصور صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ چھوٹا سا مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا 2015 کا، ٹائمز میگزین کا ایک آرٹیکل تھا جس کے اندر اس نے پوری دنیا کے میں جو پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے اس کا سروے کیا تھا اس نے۔ آپ کو اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ عرب اسپرنگ ہوا تھا، تو ٹائم میگزین نے سب سے زیادہ جو پولیٹیکل ایکٹیویزم کا بتایا تھا وہ کہ 66% وہ مصر کے اندر ہے، اور سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر جو لوگ ڈی پولیٹیسائز ہوئے ہیں وہ ہوئے پاکستان کے اندر، صرف 12% لوگ پاکستان میں پولیٹیکلی ایکٹیوسٹ ہیں، یعنی کہ اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی ہے، اس میں نون لیگ بھی ہے، اس میں ساری جماعتیں جس میں پورے پاکستان کے صرف 12% لوگ ہیں۔ یہ ساری جتنی بھی چیزیں بعض اوقات تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز لوگوں کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ایک نان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے سب چیزیں کی جا رہی ہیں، ورنہ تو اب شہباز شریف پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے پیچھے ہٹ جائے یا نواز شریف اب جیل میں جا رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری ٹرین مارچ کر رہا ہے، لوگوں کو اب سے کوئی سروکار مجھے نہیں لگتا کہ ہے۔
نہیں لوگ اب دیکھنا بھی نہیں چاہتے. اگر اسکرین پہ ان ساری باتیں ہو رہی ہیں تو لوگ نہیں دیکھتے کہ پیپلز پارٹی میں اب کیا چل رہا ہے, نون لیگ میں کیا چل رہا ہے. اب لوگ تو پریشان ہیں مہنگائی کی طرف. اگر یہ دیکھا جائے کہ قومی اسمبلی سینٹ میں اپوزیشن کا پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے پر شدید احتجاج, آج کل لوگ یہ مہنگائی دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے. اور رمضان سے 2 دن پہلے اگر مہنگائی کی بات کر لی گئی ہے تو اب یہ اگر یہاں پہ دیکھا جائے کہ مہنگائی گرا فروشوں میں خیر اندوزی سے رمضان کا استقبال, اشیاء کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے بھی دور, جبکہ یوٹیلیٹی بل جو سرکاری یوٹیلیٹی اسٹور سے وہاں تک بھی کل تک بھی کوئی اشیاء نہیں پہنچائی گئی تھیں. بالکل یہ آپ کہہ لیں کہ بس وہ دور کے ڈھول چھوانے والا سلسلہ ہے کہ جو ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹور کو جو ہے وہ سبسیڈائز کرنے کے بعد جو ہے وہ عوام کو کسی قسم کا ریلیف مل جائے گا. جہاں میرا خیال ہے بالخصوص جن علاقوں میں جن ایریاز کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی, وہاں میں نے تو آج تک جو ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹور جو ہے وہ دیکھا نہیں ہے. اگر علی نے دیکھا ہو تو مجھے نہیں پتا, یا آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو. اور یہ سارا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کاسمیٹک جو ہے وہ ایک آپ جسٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو ہے وہ ہے کہ ہم ایک آپ اس کو زیادہ سے زیادہ مطلب کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ آنسرنگ کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک جو ہے وہ جواز جو ہے کہ ہم رمضان میں پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ سبسڈی دیتی ہے, قوم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کچھ بھلا کرتی ہے. حالانکہ دراصل جو ہے وہ پکچر جو ہے وہ اکثر مختلف ہے, اور اوریجنل جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ جو 5 روپے کی چیز ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آنے کے بعد وہ ایسے ہی 10 روپے کی ہو گئی تھی رمضان میں, کیونکہ جو ہے وہ ہمارے یہاں کا رجحان جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنا بہترین ہے کہ وہ جو ہے وہ اور مزید ڈبل ہو جائے گی. تو خرچہ جہاں 10 روپے کا تھا وہاں 20 روپے کا ہو گیا, اور اس گورنمنٹ میں جو ہے وہ 5 سے جو ہے وہ 20 روپے کا ہوا ہے. تو بہت بہترین تبدیلیاں جو ہے وہ ہم اس کو مستقبل میں دیکھ رہے ہیں. مطلب اب تک جو دیکھی ہے وہ بھی بہت بہترین تبدیلی ہے, اور جو مستقبل میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت بہترین جو ہے وہ تبدیلی ہوگی. لیکن یہ ساری مثبت تبدیلیاں نہیں ہیں, یہ ساری منفی تبدیلیاں ہیں جو میرے خیال میں ملک کے لیے, قوم کے لیے, لوگوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہیں. علی سر آپ بتائیں گا, یہ جو ساری مطلب تبدیلیاں آ رہی ہیں سیاسی سطح پر, جو تبدیلیاں آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ چل سکے گی اس سے زیادہ؟ تبدیلیاں آ بھی رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو بے چینی ہے عوام کے اندر جو وہ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر بھی رہی ہے, چلے گی نہیں چلے گی اس کو کہنا قابل وقت ہے. کیونکہ جب امریکہ کے صدارتی الیکشن ہو رہے تھے نا, تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ آئے گا, ٹرمپ آ گیا. عمران خان کے بارے میں ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ مان رہے تھے کہ وہ آئیں گے, بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں آئیں گے. اب تو وہ دور چل رہا ہے اس وقت کہ یو ایکسپیکٹ ان ایکسپیکٹڈ, کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو مطلب یہ کہ پاکستان میں صورتحال بہرحال آپ اس کو یو ایس سے یا کسی بھی اور ملک سے کمپیئر جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ یہاں جو ہے وہ معاشی طور پہ وہ بحران کریٹ کیا گیا ہے یا کریٹ ہوا ہے, یا جو خلا ایک دم اچانک اتنا تیزی سے جو چینج آ جاتا ہے خاص طور پہ آمدنی میں اور جو ہے وہ اخراجات میں, تو اس کے بعد جو ہے وہ اس قسم کے معاشروں میں جو ہے وہ بڑی حد تک کوئی بھی چینج, کسی بھی تبدیلی کو آپ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو مستقبل میں ہو سکتی ہے. اور ہم اس کو یو ایس سے تو کمپیئر کبھی بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری تو سطح اوپر گورنمنٹ سے لے کے نیچے تک ہر سیکٹر پہ جا کے اپنے چینجز کرنی ہے. ہر سیکٹر میں اصلاحات کی ضرورت ہے, چاہے وہ پولیس اٹھا لیں, ہم ٹیچرز کو دیکھ لیں, ہاسپٹلز دیکھ لیں, جس جگہ پہ بھی جائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اصلاحات کی ضرورت سب سے زیادہ یہیں پر ہے. اچھا, اسی لیے میں نے جو ہے نا تھوڑا سا کمپیئر کرنے کی کوشش کی کہ امریکن جو عوام تھے ان کو بھی ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ ڈرام آ جائے گا. یعنی کہ ایک جنرلی میں نے بات رکھی تھی کہ یہ اتنا یعنی کہ اس وقت انسرٹینٹی ہے کہ آپ کل کی پریڈکشن نہیں کر سکتے, کل کیا ہو جائے, کیا نہیں ہو جائے. صحیح ہے منصور صاحب. اس تمام صورتحال میں جو ہے نا وہ پاکستان میں جو ہے وہ آپ کسی اچھے کی امید جو ہے میرا نہیں خیال ہے کہ اس تمام صورتحال میں کر سکتے ہیں. خاص طور پہ عوامی ریئیکشن میرے خیال میں کسی بھی اگر آپ دنیا کے کسی بھی مہذب اگر معاشرے کو دیکھ لیں تو مہذب معاشرے میں صورتحال جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. کسی مطلب ایک گورنمنٹ جو ہے وہ 8 مہینے میں اگر 4 دفعہ جو ہے وہ پیٹرول بڑھا دے گی تو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں کوئی حکمران جو ہے وہاں رہ سکتا ہے, اور بغیر اس چیز کی جسٹیفیکیشن دیے, بغیر اس کا جو ہے وہ کوئی روڈ میپ دیے یا کوئی جواب دیے یا کوئی مستقبل کا لائے عمل دیے کہ اتنے عرصے کے لیے یہ بڑھایا ہے اور اس پریشانی سے ہم آپ کو اتنے عرصے میں نکال لیں گے. کسی مہذب معاشرے میں اس چیز کا تصور نہیں ہے. اور اس کی جو پیٹرول بڑھنے کے بعد بھی جو اس کے اثرات دیگر انسٹیٹیوشن, دیگر چیزوں پہ, دیگر آپ کے معاملات پہ پڑتے ہیں, اس سے جو اوور آل ایک مہنگائی کا جو رجحان پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے, تو اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں ہو. پاکستان میں صورتحال جو بالکل مختلف ہے, اور بالکل مختلف آپ اس کو اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ لوگ خود اپنی پریشانیوں میں اتنے زیادہ الجھے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نہ تو کوئی پولیٹیکل ایسی کوئی لیڈرشپ ہے. اگر یہی 5, 10, 12%, 20% لوگ بھی اگر ہم لے لیں کہ اگر جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ کہیں ایفیلیٹڈ ہیں تو وہ بھی آپس میں بٹے ہوئے, تو کوئی ایسا قومی لیڈر نہیں ہے, کوئی ایسی جو ہے آپ کے پاس کوئی فورم نہیں ہے کہ جس کے تحت لوگ سڑکوں پہ آ سکیں.
چیزوں کو آرگنائز کرنے کے لیے یا اس چیز کا صحیح جواب لینے کے مطلب اگر آپ دیکھ لیں نا پیپلز پارٹی نون لیگ مین اپوزیشن پارٹیز ہیں, ان کا ریئیکشن بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کا گائے بگائے ریئیکشن جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ جو سرکاری آپ کہہ لیں کہ جو ہتھ کنڈے یا سرکاری جو چیزیں ہو رہی ہیں یا ان کے کیسز سے جو ہے وہ یا جو معاملات ان پہ چل رہے ہیں اس وقت احتسابی عمل ہے, اس کی بنیاد پہ ان کا ریئیکشن جو ہے وہ آپ ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. قومی مسائل پہ ان کا ریئیکشن کوئی آپ ایویلیویٹ نہیں کر سکتے. جو ملکی مسائل ہیں, جو لوگوں کو پریشانیاں ہیں, اس پہ کوئی ایویلیویشن پروسیس نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ ان کو کوئی خاص ریئیکشن نہیں نظر آئے گا سوائے بیان بازی کے. آپ کو ایگریسو موڈ جب نظر آئے گا جس وقت جو ہے وہ آپ کو لگے گا کہ جس وقت زرداری صاحب جو ہے وہ شاید اس پیشی پہ جیل چلے جائیں, تو اس وقت آپ کو جو ہے وہ موڈ بالکل چینج نظر آئے گا. مہنگائی کے اوپر کوئی خطاب نہیں ہوتا ان لوگوں کا, چاہے فردوس عاشقوان ہو, چاہے ان کے وزیر اطلاعات ہوں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی صاحب جو پہلے بہت بولتے تھے وہ بھی اب کچھ نہیں بول رہے. ان کے اس طرح کے بیانات ان کے سامنے خیر آتے ہی نہیں. منصور صاحب ایک اور خبر دیکھتے ہیں یہاں پر, یہاں ہے پاکستان میں غیر قانونی مقیم 300 فلپائنی منی لانڈرنگ میں ملوث ہے. کل سے ہم ایک اور خبر بھی سن رہے ہیں کہ لاہور اور اسلام آباد میں چائنیز گروہ بھی پکڑا گیا ہے جو یہاں سے خواتین کو چائنا لے کے جاتا تھا. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ سی پیک کے ویزے پر, مطلب وہ بتاتے یہ ہیں کہ ہم سی پیک کے ویزے پر ہیں اور ہم سی پیک کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے اس پہ رپورٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر بات کریں گے. سی پیک کے لیے چینی شہریوں کی بڑی تعداد ویزوں پر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آئی ہے. جتنی تیزی سے چینی باشندوں کی آمد شروع ہوئی, اسی تیزی کے بعد لڑائی جھگڑے اور پھر شادیوں کے واقعات بھی منظر عام پر آنے لگے. کبھی گجرانوالا تو کبھی فیصل آباد اور کبھی لاہور. شکایتیں بڑھی تو ایف آئی اے حرکت میں آئی. لاہور اور اس کے گرد و نواح میں مشتبہ افراد کے خلاف کارروائیاں شروع کی گئیں. خاتون سمیت 8 چینی باشندے حراست میں لیے گئے. ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ یہ چینی باشندے مقامی ایجنٹ سے مل کر پاکستانی لڑکیوں سے شادی کرتے تھے. شادی کے بعد مبینہ طور پر ان لڑکیوں کو غیر اخلاقی کاموں پر مجبور کیا جاتا تھا. پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے خلاف ایف آئی اے نے ملک بھر میں کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. ایف آئی اے نے شہریوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس گھناؤنے کاروبار میں ملوث افراد کی نشاندہی کریں. لوگوں کو زبردستی شادی پر مجبور کرنے والے مقامی ایجنٹس کی اطلاع قریبی پولیس اسٹیشن میں دی جائے. یہ دیکھا آپ نے کہ چائنا کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ کہ سی پیک کے ویزے پر کام کر رہے ہیں. اچھا ان کی سی پیک پہ کام تو کر رہے ہیں لیکن ان کا ویزا بھی نہیں ہوتا, شادیاں کر کے لے جاتے ہیں. بعد میں لڑکیوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ ان کے پاس ویزے نہیں ہوتے, وہ غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں. تو یہ چائنا والے لوگ یہاں غیر قانونی کیسے آ رہے ہیں منصور سر؟ اور یہ دوسری خبر جو ہے فلپائن کے لوگ آ رہے ہیں, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ویزا مدت ختم ہونے کے بعد لاہور میں 66, اسلام آباد میں 113, کراچی میں 155 فلپائنی کام کر رہے ہیں جن کی مدت ویزا ختم ہو چکا ہے. دیکھیں بہرحال اس قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ اگر ان تمام معاملات میں بھی جو ہے وہ اگر آپ کہہ لیں کہ تمام اداروں کو تو ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ کمزور ہیں, لیکن اگر ان تمام چیزوں میں بھی ادارے اس حد تک کمزور ہیں کہ ان کو جو ہے وہ چائنا سے اور فلپین سے اور اس طریقے سے دیگر ممالک سے لوگوں کو مطلب ان کی آمد ہے, ان کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں اور وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں, میرے خیال ہے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ تدارک کی یا بہت زیادہ سرویلنس کی ضرورت ہے. کیونکہ چائنا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو ہے وہ خارجی سطح پہ جو ہے وہ یقیناً بہت بہترین جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے, ایک بہت بڑی اکنامیکل آپ کہہ لیں کہ انڈرسٹینڈنگ اس کے ساتھ ہے سی پیک پہ, دیگر جو ایشوز ہیں ان پہ. لیکن اس کے علاوہ جو یہ اس قسم کے ایشوز ہیں, اگر آپ سوشل میڈیا پہ وائرل جو ویڈیوز یا جو چیزیں وائرل ہو رہی ہیں چائنیز کے حوالے سے, یہ کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے, ایسی بہت ساری چیزیں پہلے بھی وائرل ہو چکی ہیں. تو میرے خیال میں اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا اس قسم کے جو ایلیمنٹس چائنا سے یہاں آ رہے ہیں اس کے لیے بھی کوئی میکینزم بنانے کی ضرورت ہے, کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو کس طریقے سے کیسے ٹریٹ کیا جائے گا. اور مستقبل میں جو ہے وہ یہ کیونکہ جس طریقے جو کہ ابھی ہم نے ماضی میں جو دیکھا ہے کہ 80 لاکھ ویزے دے دیے گئے, 1 کروڑ ویزے جو ہے وہ چائنا کو سی پیک کی بنیاد پہ دے دیے گئے, اور اگر یہی تعداد ہے ویزوں کی اور اگر اسی طریقے سے جو ہے مطلب اتنا میسو انفلکس پاکستان میں ہوگا تو یقیناً بڑی حد تک جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ اینٹی سوشل ایلیمنٹ بھی جو ہے آپ کی سوسائٹی میں آنا شروع ہو جائیں گے ان کے تجارب کے لیے. بالکل کیا مطلب کیسے ویزے دیے جاتے ہیں کہ بنا نام کے کہ وہ جا کے صرف کسی کو بھی دے دیں وہاں سے, چاہے کچھ بھی آئے یہاں پہ, مطلب منشیات بھی لے کے آ سکتے ہیں, پاکستان میں تو دیکھیں ویسے ہی جو ہے وہ کوئی اتنا خاص چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ کسی چیز پہ نہیں ہے. چائنا کے معاملے میں یا کسی بھی غیر ملکی کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر رجحان نہیں ہے کہ کسی بھی غیر ملکی کو جو ہے وہ آپ اپریہینڈ کر سکتے ہیں, اس کو جو ہے وہ چارج کر سکتے ہیں, اس کو جو ہے وہ
کسی سطح پر بھی جو ہے وہ آپ اس کو پاکستانی قانون کے مطابق جو ہے وہ لے کے چل سکتے ہیں. سمبولیکلی تو ہم نے بہت کوشش کری ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں بھی اور وہ کسی حد تک, لیکن یہ ساری چیزیں چلی نہیں. لیکن وہ بھی آ کے اگر چھپ کے بیٹھے ہوئے تو پھر کسی کو پتہ نہیں چلا جب تک انہوں نے کوئی کارروائی ان کے سامنے نہیں آئی. اس کے علاوہ آپ بتائیے کہ بھارت میں یا کسی US ممالک میں ایسا ممکن ہے کہ ہم مطلب پاکستانی وہاں جائیں اور وہ چھپ کے اس طرح سے بیٹھے رہیں اور وہ بھی پورے گروہ کی شکل میں؟ وہاں تو بھارت یا کسی بھی بنگلہ دیش, ایون بنگلہ دیش کے اندر اگر آپ کا ایک دن آپ زیادہ اسٹے کر لیا آپ نے اپنے ویزے سے تو اسی وقت آپ کو گرفتاری اور سب کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہ ہیومن ٹریفکنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو پاکستان سے, نہیں میرے خیال میں الیگل امیگرینٹس علی پوری دنیا میں موجود ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان چیکڈ ہوتے ہیں, سارے چیکڈ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے ادارے جو ہے وہ ان سے غافل ہوتے ہیں اور وہ جو جس قسم کی جو ایکٹیویٹیز کرنے جائیں. اگر ہم مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں تو بڑی حد تک جو ہے وہ آپ کو پاکستان مطلب یہاں ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہی آپ کو وہاں پر ملیں گے جو ورکنگ کلاس ہے اور بہت عرصے سے ویزے ایکسپائر ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں. اگر آپ یورپ امریکہ میں بھی دیکھ لیں تو بڑی حد تک جو ہے وہ الیگل امیگرینٹس آپ کو ملیں گے. اور ٹرمپ صاحب تو بہرحال ان کو بہرحال جو میجر مسئلہ تھا وہ تھا ہی یہی, اور اسی بنیاد پہ آپ کہہ لیں کہ وہاں کے امریکی جو ایکسٹریمسٹ تھے گورے طالبان, انہوں نے ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا اور وہ الیکٹ ہوئے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو ملیں گی لیکن ان چیکڈ نہیں ہوتی ہیں. پاکستان میں اگر آپ بات کریں تو پاکستان میں کوئی آدمی آ جاتا ہے, وہ رہ جاتا ہے, اس کی جو ہے وہ نسل چل پڑتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے جب تک جو ہے وہ اس کا شناختی کارڈ بھی بن جائے گا, اس کی PRC ڈومیسائل بھی بن جائیں گے, کیونکہ یہاں تو اس کے لیے جو ہے وہ بخشو ہر جگہ موجود ہے, ایک پپو ہے وہ ایجنٹ, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو کرا کے دے گا سسٹم میں جو ہے وہ. تو وہ آپ کے سسٹم میں تو ایک ایسا مسئلہ ہے نا, یہ مختلف ناموں کا جو پپو اور یہ بخشو کے جو ایجنٹ ہیں یہ سارے کام کرا دیتے ہیں. تو کوئی بھی آدمی باہر سے آ جائے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ کسی ریڈار سے غائب ہو جاتا ہے, اچھا جو ریڈار پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی اتنی زیادہ کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اگر کوئی غائب ہو گیا تو کیا ضرورت ہے پیچھے جانے کی, جب تک وہاں کا کوئی مقامی. ایسی پریکٹسز ہم نے ماضی میں دیکھی ہیں کہ اگر کوئی امریکن ہے ریزیڈنٹ اور جو ہے وہ کینیڈین ہے, جب ایمبیسی شور مچاتی ہے تو آدمی جو ہے وہ پیچھے بھاگ رہا ہوتے ہیں, پھر یہ لوگ جو ہے وہ فورسز ایکٹیو ہوتی ہیں. اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو کوئی آدمی اگر غائب ہو گیا تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہاں چلا گیا. لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر بھارت تو بہت چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے, یہ تو خیر دیکھی بھی بات ہے ہماری کہ بھارت نے تو اگر پاکستانی کوئی ایک چلا گیا تو وہ لوگ تو وہ ایک دن بھی نہیں, وہ یہاں سے وہاں جانے کے لیے دوسرے شہر آپ نہیں جا سکتے جی یہاں. لیکن باقی ممالک کا اب ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. لیکن پاکستان کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی دشمنیاں بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, چاہے افغانستان کو دیکھنے چاہے بھارت کو دیکھنے, چائنا سے بھی لوگ آ رہے ہیں. خیر چائنا تو ایک دوست ممالک ہو گیا ہمارا, اگر US کا بھی دیکھا جائے تو امریکہ سے بھی کافی زیادہ ہماری دشمنی چلتی ہے ہماری. تو پھر ہمیں تو اتنا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے جو نہیں رکھ رہے. افغان وار کے بعد 20 لاکھ جو ہمارے افغانی بھائی وہ یہاں پر الیگل رہتے رہے, انہوں نے یہاں پہ شادیاں کی, شناختی کارڈ بنوائے, نادرا کے شناختی کارڈ بنے ہوئے, سب کچھ بنا ہوا ہے. کہیں سے وہ آپ ان کو اردو آتی ہے, پشتو سے زیادہ وہ اردو اچھی بول لیتے ہیں. تو آپ اس کو آپ کہاں سے کیا آپ کی ہمارے جو اعلیٰ ادارے ہیں, اعلیٰ جو شخصیات ہیں وہ بلیو ہی ہیں اس میں الیگل جو امیگرینٹس. برمیز بہت رہتے ہیں یہاں پر, بنگالی بہت رہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, ابھی ہم ان پہ ساری باتوں پہ کارروائیاں تو خیر اب چلتی رہیں گی, معاملات بھی چلتے رہیں گے. ہم یہاں پہ وقت ایک بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں گے. This is Flight Lieutenant Virani, Arun Virani from India. اگر ہم دشمن کو پسپا کرنے میں ناکام رہے تو اس کا مطلب ہے سرجیکل سٹرائکس, جو کہ اب تک ان کا خواب رہا ہے. And if I don't return, tell my father کہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے.
वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे गदागर माफिया की, जो गदागर यहाँ पे घूम रहे होते हैं, जो रमज़ान शुरू होने से पहले से आना शुरू होते हैं और अब रमज़ान के स्टार्ट में ही वो आपको हर चौरंगी में, हर गली में मिलेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फ़कीर भीख मांगने के लिए आ रहे हैं। मसला ये नहीं है कि वो आ रहे हैं, मसला सिर्फ ये है कि उनकी वजह से जो जायज़ लोग हैं, जिनको जायज़ उनका हक़ मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाता। मंसूर साहब, इस पर बताइएगा कि इस हवाले से हुकाम क्यों काम नहीं कर रही है? छोटे छोटे बच्चे, मतलब जो कहते हैं ना, जो जितना ज़्यादा माजूर और जितना ज़्यादा लगे कि इसको देना चाहिए, वो उतना बड़ा फ्रॉड होता है। बिल्कुल, ये वो सिलसिला है कि रानी, हर साल हम देखते हैं कि इसको जिस तरीके से हम ईद सेलिब्रेट करते हैं, बकरा ईद सेलिब्रेट करते हैं, वो और मुख्तलिफ ओकेजन्स को जो है वो हम टाइम देते हैं, इस तरीके से जो है वो तमाम अखबारात, तमाम मीडिया चैनल जो है वो ये बैगर्स के हवाले से जो है वो एक टाइम इनको भी देते हैं, क्योंकि ये हमारा सालाना जो है वो इशू है और साल के साल जो है ये आता है और साल के साल जो है वो ख़त्म हो जाता है। जबकि ये जो मतलब एडिशनल फोर्स जो आप कह लें कि आती है, इसके लिए बाकायदा जो है वो इन ओकेजन्स पे जो है वो एक बाहर से कुमक आती है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो आप कह लें कि वो जो मौजूदा स्ट्रेंथ कराची के अंदर जो इन बैगर्स की होती है, वो इतनी बड़ी आबादी को कवर नहीं कर पाती। इसके लिए जो है वो बाहर से कुमक मंगाई जाती है और वो कुमक जो है वो मज़ीद इसको जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल सूरत हाल बिल्कुल इसी तरीके से। वैसे रूटीन के जो मामलात हैं, पूरे साल की जो सूरत हाल है, वो बिल्कुल यही है कि पिक एंड ड्रॉप की सहूलत के साथ जो है वो ये तमाम जो है वो बैगर्स जो है वो मौजूद होते हैं। सही है, आप देखें, आप सुबह 6 बजे अगर ऑफिस आती हैं तो ये भी सुबह 6 बजे जो है वो अपने स्पॉट्स पे मौजूद होते हैं। एक आदमी आपको एक ही सिग्नल पे दिखेगा, अगर बहुत मुश्किल से तबादले और ये सारी चीज़ें हुआ करती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, और ये सब चीज़ें देखी हुई हैं, मतलब कोई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी मायूब चीज़ नहीं है, ये सिस्टम में है। और सालाना जो है वो हम लोग जो है वो सारे चैनल जो है, अखबारात अगर आप उठा के देख लें तो रमज़ान से पहले एक स्टोरी जो है एक रिपोर्टर लाजमी जो है वो बैगर्स पे करेगा। हर अखबार का ये ट्रेंड है, ये पिछले 20 साल से तो तकरीबन हम देखते हुए आ रहे हैं। क्योंकि इसमें इजाफा तो हो ही जाता है। अगर आप हर चौरंगी पे देखें, शाम में, सुबह में, मतलब घरों में काम करने वाली होती हैं, मुझे लगता है समटाइम वो भी नहीं होती हैं, वो उनको भी शायद इसी काम पे लगा दिया जाता है कि वो रमज़ान के टाइम पे, मतलब उनको ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए जो महंगाई का हिसाब चले, लेकिन रमज़ान के टाइम पे वो भी गायब होती हैं कि नहीं अब हमें कोई काम नहीं है। वो भी एक मखसूस कोई जगह पकड़ लेती हैं या मखसूस जगहों पर जाके वो छोटे छोटे काम करके ये सब निकालती हैं। अब शहरियों को क्या मुश्किलात का सामना होता है इनसे? शहरी परेशान है, आवाम परेशान है, हुकूमत रोज़ चौरंगी, मतलब सब बिजी है ना उनकी वजह से। शहरियों के साथ सबसे बड़ा मसला होता है कि वो फैसला नहीं कर पा रहे होते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। उनके जो आर्गूमेंट्स, इमोशंस जिस तरीके से होती हैं, एक फ्रेज़ है, फील गुड्स और डू गुड, यानी कि बाज़ औक़ात हम अच्छा फील करने के लिए कुछ कोशिश करते हैं कि अच्छा करें, या बाज़ औक़ात लेकिन वो अच्छा होता नहीं है एग्जैक्टली। अब हमें भी पता है, अनकॉन्शियसली हमें पता है कि ये जो बैगर माफिया है, इसके अंदर बहुत बड़ा रोल, जो 3 से 4 लाख जो एक मुताद अंदाज़ा है कराची आते हैं ये बैगर। ये क्यों आते हैं? इसकी वजह ये कि उनको पता है कि कराची वाले पैसे देते हैं। अली सर, इस पर बात करते हैं। अभी सबसे पहले कराची से यहाँ पे रिपोर्ट एक मौजूद है, वो रिपोर्ट देख लेते हैं। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची रमजान की आमद के साथ ही गदागर माफिया ने भी डेरे डाल लिए हैं। गदागर माफिया कराची का रुख करते हैं और रमजान समेत ईद तक अपना कारोबार चलाते हैं, जबकि अवाम भी इस गदागर माफिया से शदीद परेशान दिखाई देते हैं। कराची के परेशान शहरियों का गदागर माफिया के बारे में कहना है कि रमजान में जितनी बड़ी तादाद गदागरों की कराची का रुख करती है, उतनी तो पूरे साल भी नजर नहीं आती। इतनी महंगाई आ गई, फकीरों का हाल देखे, पहले समझो 100 आते थे 500 आ गए। इस चीज़ का तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कौन मुस्तहिक है या नहीं। दूसरी बात यह है कि उसमें बाज़ मुस्तहिक भी होते हैं, लेकिन उनकी आड़ में दीगर उनका सहारा भी लेते हैं। अब ये शाम के टाइम के ऊपर यहाँ पे आपको यही दिखाई देंगे और कोई दिखाई देगा। हुकूमत को चाहिए कार्रवाई करे, इनका इंतजामात करे, इनकी जगहों को इनको काम पे लगा दे। माफिया की आमद से कबल ही शहरी हुकूमत और पुलिस की जानिब से एंटी बैगिंग यूनिट्स तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन कायम करदा यूनिट्स की कारकर्दगी गदागर माफिया के सामने कमजोर पड़ती दिखाई देती है। कैमरामैन अली रजा के साथ जहांजेब खान, जी न्यूज़, कराची। कराची से रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से जो बैगर माफिया है, फ़कीरों के जो पूरे टोले होते हैं, वो पूरे ख़ानदानों के साथ, पूरे अपने बच्चों के साथ, कहते हैं ना, बहनें माओं को सब लेके जो पूरे शहर आ जाते हैं, क्योंकि उनको सबको पे किया जाता है। मंसूर सर, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, रिपोर्टर हमारे साथ हैं, वकार शौकत लाहौर से। वकार, हमें बताइएगा कि लाहौर में क्या हालात है बैगर्स माफिया के? आज बिल्कुल रमज़ान की आमद के साथ ही भिखारियों का जो है वो टोला सड़कों पर नज़र आ रहा है। तमाम जो है वो रमज़ान मुबारक के इस मुबारक महीने में
یہ بھی ایک بڑی بات سامنے آتی ہے کہ پولیس کی جانب سے بھی کارروائیاں کی جاتی ہیں لیکن نام نہاد. گزشتہ دنوں بھی پولیس کی جانب سے بڑی کارروائیاں کی گئی, 20 اور 50 سے زائد, لیکن ابھی تک یہ مافیا سرگرم ہے. زیادہ تر یہ مافیا جو ہے وہ گلی محلوں میں, آج کل خاص طور پہ رمضان المبارک کے دنوں میں جو ہے وہ گلی محلوں میں گھومتا ہے, اور اس کے علاوہ اہم شاہراہوں کے ساتھ ساتھ مارکیٹوں میں بھی نظر آتے ہیں. اس کے حوالے سے خاص بچے جو ہیں وہ بھی بیکاری جو کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ان پر بھی قابو نہیں پا رہی. گزشتہ دنوں کارروائیاں تو کی گئی لیکن پھر بھی یہ مافیا جو ہے وہ بالکل سرگرم نظر آتا ہے. دوسری جانب شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو جو حقدار ہیں ان کو پیسے دینے چاہیے. کے خلاف کوئی کارروائی کی جا رہی ہے, پولیس ایکٹیو ہے یا ان کو روکنے کے لیے کوئی شکنجہ تیار کیا گیا ہے اب تک یا نہیں؟ بالکل پولیس کی جانب سے اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے یہ جو ہے وہ واضح طور پر اعلان کیا گیا تھا اور کارروائیاں بھی کی گئی تھی, لیکن یہ مافیا اتنا بڑا ہے کہ ان کو پکڑنا بالکل ناممکن ہے. لاہور کی اہم شاہراہیں جن میں مون مارکیٹ, داتا صاحب اور دیگر اہم مارکیٹوں کے باہر اور اہم شاہراہوں پہ جو ہے وہ سوتے ہیں اور وہیں پر ان کی رہائش ہے. اسی طرح جیسے ہی رمضان المبارک کی آمد کا جو ہے وہ اعلان سنا تو یہ تمام لوگوں نے کمر کس لی اور اہم شاہراہوں کے ساتھ ساتھ گلیوں محلوں میں بھی یہ لوگ نظر آ رہے ہیں. اسی حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں, شہری یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک کنفرم نہیں کہ کون حقدار ہے. خاص طور پہ جب بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان پر رحم کر کے ان کو تھوڑے حوالے سے آپ کا بہت شکریہ. منظور صاحب بتائیے گا کہ اس حوالے سے آئین و قانون میں کوئی شک ہے موجود کہ ان کے لیے کیا کیا جائے؟ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے بھی بات کی جائے, کل پرسوں وہاں بھی کچھ 12-15 بچے, لیکن یہ 12-15 بچوں کا, یہ 50-100 بچوں کا معاملہ نہیں ہے. تو پوری کہتے ہیں نا مافیا چل رہی ہے لاکھوں بچوں کی جو بڑے شہروں میں مسلسل کام کر رہی ہے. 100 بچے 50 بچے تو ایک ایک چورنگی پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل صورتحال ایسے ہی ہے, اور وہی مطلب آپ کہہ لیں کہ مطلب بہت زیادہ یہ ایک ایشو ہے, یقیناً سوشل ایشو ہے معاشرے کی جو ہے وہ جو آپ کی جو اوریجنل صورتحال ہے, جو پکچر ہے اس کی عکاسی کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ جو ہے وہ ہم کس بستی میں رہ رہے ہیں, ہماری صورتحال معاشرتی صورتحال کیا ہے. کیونکہ جب آپ نے ذکر کیا نا کہ پوری فیملیز, یعنی کہ کچھ ایسی آپ کی سوسائٹی کے اندر ایسے سیگمنٹ موجود ہیں, ایسے پورے خاندان یا ایسی جن کی اپنی روایات, تہذیب, کلچر جو ان کا ٹریڈیشن ہے وہ اسی کے اندر رہتے ہیں. مطلب اس میں کوئی ایسی معیوب بات نہیں ہے, جو ان کا جو ہے وہ کلچر بن چکا ہے. یہ ان کا جو ہے وہ کوئی مجبوری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ ایک آپ کہہ لیں کہ خاندانی پروفیشن کے طور پہ جو ہے وہ اس کو لیا جاتا ہے, اور آنے والی نسلیں جو ہے وہ ان کی یہی کام کرتی رہیں گی. اس کا تعلق نہ پیسے سے نہ غربت سے, اس کا تعلق جو ہے وہ صرف جہالت سے ہے اور جو ہے وہ شعور کے نہ ہونے سے ہے, اور آپ کی ریاست کی ناکامیوں سے ہے کہ آج تک جو ہے وہ آپ کی قوم اتنی پستی میں مطلب رہ رہی ہے. تو ان سب چیزوں کی بہتری کے لیے یقیناً مطلب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں اس حوالے سے بڑے بل پیش ہوتے رہتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی کمپین کی بات کری. کراچی پولیس جو ہے وہ متعدد بار اس قسم کی کمپینز کا ذکر کرتی ہے. مطلب یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک اینول اوکیزن ہے جس پہ جو ہے وہ سب اپنے آرگومنٹ کرتے ہیں, سب اپنا جو ہے وہ تھوڑا ٹائم جو ہے وہ میڈیا سے جو ہے وہ لیتے ہیں اور اس پہ اپنا کام کرتے ہیں. لیکن یہ کہ باقاعدہ طور پہ جس جیسے آپ کے تمام انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اب جس طریقے سے ناکام ہیں یا آپ کہہ لیں کہ ڈس آرگنائز ہیں, اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو سنبھالنے کے لیے بھی مطلب آپ اگر اس کی ذمہ داری بھی پولیس پہ ڈال دیں گی تو 4-5 لاکھ پولیس آپ کی پورے پاکستان کی وہ کیا کرے گی. وہ دہشت گردوں سے بھی لڑے گی, وہ کرمنلز سے بھی لڑے گی, وہ اسٹریٹ کرائم کا بھی خاتمہ کرے گی, وہ فیملی ڈسپیوٹس کو بھی حل کرے گی. مطلب وہ کیا کہاں تک کرے گی. اس کے بعد وہ بیگرز کو بھی پکڑ لے گی. 4-5 لاکھ پولیس ہے, یہ 10 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ بیگرز میرے خیال موجود ہوں گے. علی جو ہے میرے خیال صحیح ریکٹیفائی کریں تو آپ بتائیں ان کو اٹھا کے کہاں رکھیں گے. پاکستان کی جیلوں کی کیپیسٹی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے. کام لگ گئے کہ پولیس نے سارے کام چھوڑ دیے. پولیس نے بولا کہ ہم اٹھا لیتے اپنی طرف سے. آپ کی جیلوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. مطلب کس قانون کے تحت کہاں ان کو کیسے بند کریں گے, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے قوموں میں. میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا, یا ہم روز اس چیز پہ کرتے ہیں کہ سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے اندر جو ہے وہ لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے, قومی تشخص بیدار کرنے کی. مطلب بہت ساری چیزیں, قومیں جو ہیں وہ ایک پیج پہ یا ایک آپ کہہ لیں کہ اکائی اگر نہیں ہوں گی تو یہ ساری صورتحال اسی طرح رہے گی. اگر صوبے جو ہے وہ ناموں پہ بنیں گے اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر یہی ساری صورتحال رہے گی. علی سر اب آپ بتائیے گا کہ اس پہ اب کیا آگے کا لائے عمل یہ کریں, کیونکہ ان کی وجہ سے جو مستحق لوگ ہیں, کیونکہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جہاں چیریٹی دی جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ملک میں غریب سب سے زیادہ ہیں, اور اس کے باوجود ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں ان کو انہی لوگوں کی وجہ سے نہیں مل پاتا ان کا حق. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بھیک مانگنے کی سزا ہے 3 سال قید, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی ہے.
اور واقعی یہ بات درست ہے کہ یہ صرف و صرف شعور کا مسئلہ ہے اور فاسٹ کیش کا، کہ آپ جو یہ کسی سگنل کے پاس آپ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، صدر کے کسی مشہور سگنل کے پاس، تو ایک بھکاری کی جو یومیہ آمدنی ہے کم سے کم 2 سے 3 ہزار 5 ہزار بھی، بہت کم، بہت ہی سوچ کے بتا رہا ہوں. اور ان ماہ رمضان میں تو پھر ڈبل ہو جاتی ہے یہ سارے، اور ماہ رمضان میں ڈبل ہو جاتی ہے. لوگ چیریٹی دیتے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ جب آپ اپنا پورا ٹریول کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد پھر پورا ایک ٹھیکیداری سسٹم ہے، پورا ایک مافیا سسٹم ہے جسے آپ بیگر مافیا کہتے ہیں. ان کا ایک ہفتی اماؤنٹ جو ہے ان کے پاس سے چلے جاتا ہے. کچھ مخصوص پیسے جو ہیں وہ صرف ان کے پاس رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جو سڑک کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر بچے بوڑھے. بات یہ ہوتی ہے کہ صرف اور صرف شعور کی، ایجوکیشن کی، ہم ایز اے ہول ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہوگا. اور یہ میرا میسج بھی یہ ہے کہ آپ جو پروفیشنل بیگرس ہیں ان کو نہیں دیں پیسے. آپ نہیں، ضرورت مند آپ کو بہت مل جائیں گے. لیکن ہمیں سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا نا، اب جیسے میں اور آپ تک یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ چل رہا ہے، لیکن جو لوگ عام عوام ہے، عام پبلک ہے، وہ تو گھر سے باہر نکل رہی ہے، وہ تو پیسے دے رہی ہے، انہیں کیا پتہ کہ اس میں سے مستحق کون ہے. ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں. ہر انسان جو ہے وہ جیسے وہ فاسٹ کیش کے لیے بیٹھے ہوئے، اسی طریقے سے ہم فاسٹ ریلیف کے لیے بیٹھے ہوئے. ہمیں بھی جو ہے وہ صدقہ دینا ہے. ہم چلتے ہوئے کسی بھی آدمی کو پکڑا یہ کے بات نکل بھی لیں ہے گے. کہ ہم لوگ بس یہ سوچتے ہیں کہ بس دیے اور تو چلے یہ گئے، ساری چیزیں ہمارا کام اتر جائے، فرض پورا ہو جائے جو ہم نے دینا ہے. ہاں بالکل، مطلب سب جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہیں. اور بہرحال اس کے مختلف پہلو ہیں. یہ خاندان کا پہلو ایک الگ تھا، دیگر جو ہے وہ یہ مافیا کا پہلو جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. پھر اس میں جو ہے وہ مطلب وہی کہ اعضاء کو ناکارہ کر کے ایریاز بٹتے ہیں، بکتے ہیں. یہ ساری چیزیں بہت رپورٹ ہو چکی ہیں، متعدد دفعہ جو ہے وہ ہم یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں. اخبارات میں ہم نے اس پہ متعدد اسٹوریز دیکھی بھی ہیں، کی بھی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ وہی ہے کہ اس کو سسٹم کو بہتر بنائیں. کسی صورت جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ، خاص طور پہ اگر جو نسلیں برباد ہو چکی ہیں وہ یقیناً ہو چکی ہیں، ایسے بچوں کو جو ہے وہ ان کی ری ایبلیٹیشن کے لیے جو ہے وہ کوئی کام کیا جائے کہ ان کی فیملیز میں جو آنے والی نسلیں ان کو جو ہے وہ روکا جائے. اور باقی اس سسٹم کا جو ہے وہ ایٹ لیسٹ تدارک کیا جائے کہ جو مافیاز جو ہے اڈاپٹ کرتی ہیں، ایسے بچوں کو کیچ کرتی ہیں یا ایسے لوگوں کو اڈاپٹ کرتی ہیں یا ان کو جو ہے وہ گرانٹ لیتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی باڈی پارٹس جو ہے وہ ان کو اس طریقے سے کر کے بہت، مطلب میں نے بھی ایسی ایک مووی دیکھی تھی، مجھے اس سے پہلے نہیں اندازہ تھا اس کی یہ ساری مافیا اس طرح سے بھی کام کرتی ہے. اس مووی میں یہی تھا کہ وہ مطلب اگر بچہ معذور ہے تو وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے لیتا ہے، اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ معذور ہے، ہمارے زیادہ کام کا ہے یہ بچہ، اور جو نہیں ہوتے ان کو کر دیا جاتا ہے معذور. اور یہ جو اب جیسے جو خواتین نکلی ہوئی باہر، یہ اپنے بچے ایسے بیچ بھی دیتی ہیں انہی کاموں کے لیے. یہ بھی بہت بڑا، ان تمام چیزوں کو تدارک جو ہے وہ میرے خیال میں ریاست کی ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ کسی سسٹم کو ڈیولپ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیوں ڈائریکٹلی جو ہے یہ کسی چیز کو ہٹ نہیں کرتا، صرف آپ کا جو سوشل فیبرک ہے اس کو تباہ کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو مقتدر حلقے ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ ان کے نوٹس میں بھی یہ چیز نہیں رہتی ہے اور وہ اتنا زیادہ بادر اس چیز کو نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا جو ہے وہ صرف مطلب میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ مطلب زیادہ سے زیادہ کیا ہو رہا ہے. ایک آپ کی جو ہے وہ معاشرے دنیا بھر میں آپ کا جو پکچر پورٹری ہو رہی ہے پاکستان کی جو صورت حال ہے، لیکن دنیا بھر کی جو جس وقت جو آرگنائزیشن جب آپ کو ایویلیویٹ کر رہی ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت حد تک کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کا ملک جو ہے وہ کس اسٹیج پہ کھڑا ہوا ہے، کہاں موجود ہے، آپ کی سوشل کنڈیشنز کیا ہیں. اور کیونکہ کوئی ایک انسٹیٹیوشن جو ہے نا، یہ چیز طے ہے کہ اگر آپ کسی ملک کا کوئی ایک انسٹیٹیوشن کام نہیں کر رہا ہے تو الٹیمیٹلی اس سے تمام آپ کے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کا اکانومی کا انسٹیٹیوشن بیٹھتا ہے، الٹیمیٹلی آپ کا ہیلتھ کا بیٹھ جائے گا، ایجوکیشن کا بیٹھ جائے گا. پھر اس کی بنیاد پہ جو خرابیاں وہ مطلب شروع ہوں گی، اس پہ پھر آپ کا جو ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی جو ہے وہ افیکٹ ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کرائم، ٹیررزم، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انٹر لنک ہیں اور یہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور یہ پروگریس کرنا شروع کر دیتی ہیں. اگر سر یہ بتائیے گا جو باقی این جی اوز کام کر رہی ہیں، ان بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں، جو یہ بیگت مافیا کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ این جی اوز کہاں چلی جاتی ہیں ان موقعوں پر؟ کیونکہ وہ تو لے رہی ہیں اپنے حصے کا، جو ان کو مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں، جن کو ان کا مطلب ان کو بھی زکوٰۃ اور خیرات ان کو بھی دی جاتی ہے کہ ان بچوں کے لیے، تو وہ پھر کیوں کام نہیں کرتے؟ بیسیکلی این جی اوز، بہت ساری این جی اوز تو خود کرپٹ ہیں. ان کو آپ کیا کہیں گے کہ اگر آپ پالیٹکس کو ایجوائزیشن آف پالیٹکس کر دیتے ہیں تو کیا اس سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ یہ بیسکلی اسٹیٹ فیلئر ہے. اسٹیٹ جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی اس وقت تک یہ چیزیں ایڈریس کی نہیں جا سکتی. کچھ بھی کر لیں آپ، یہ این جی اوز 1,000 کیا 10,000. آپ کو پتہ افغانستان کے اندر 9/11 کے بعد سے ٹوٹل کتنی این جی اوز؟ 37,000. کوئی آپ کو کوئی انڈیکیٹرس میں کوئی چینجنگ نظر آتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جب تک ایجوکیشن اسٹیٹ جب تک خود اس کو پولیٹیکلی اس کو اڈاپٹ نہیں کرتی ہے اس پالیسی کو کہ یار ہم نے جو ہے لوگوں کو شعور دینا، ایجوکیشن دینا، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا.
امپاسبل. اگر ہم لوگ مطلب آپس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت ان کو تھوڑا ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں تو منصور صاحب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنی مدد آپ کے تحت دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے بڑے مسائل کے ساتھ جس جگہ پر آپ موجود ہیں لوگ یقیناً وہ آپ نے کہا نا کہ پاکستان جو ہے وہ چیریٹی کے حوالے سے جو ہے وہ دنیا بھر میں بہت زیادہ مقبول ہے یا پاکستان جو ہے وہ نمبر 1 ہے چیریٹی کے اندر. یقیناً وہ ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپوز مطلب اس کو چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں سمپل بات آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جس حد تک کرپشن کا رجحان ہے ہم اس کرپشن کا جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ صدقات خیرات اور یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ دی جاتی ہیں. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ سارا جو ہے وہ ایک نیکسس بن کے ایک پورا ایک نیا سسٹم جو ہے وہ نظر نہ آنے والا ایک ایسا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جس میں جو ہے وہ کرپشن اگر نہیں ہوگی تو اب تو غریب مر جائے گا جس کو جو ہے وہ چیریٹی مل رہی تھی. تو کرپشن بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے. اگر کوئی آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ کہیں سے پیسے کما رہا تھا تو وہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ان غریبوں کو بھی دے رہا تھا. یہ سارا ایک سسٹم بن چکا ہے. تو میرے خیال میں اس میں تبدیلی کے لیے اور یہ ساری چیزوں کے لیے بھی بہت زیادہ ٹائم چاہیے لیکن اس ساری چیزوں سے زیادہ یہ کہ ول چاہیے جو مجھے ابھی تک جو ہے وہ تحال نہیں نظر آئی. پی ٹی آئی گورنمنٹ سے بہت زیادہ لوگوں کو امیدیں تھیں وہ بھی جو ہے وہ میرے خیال میں جو ہے وہ دم توڑ گئی ہیں کیونکہ آہستہ آہستہ کر کے ان کی کابینہ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے علاوہ لوگ آنا شروع ہو گئے. تو ایسی کور کمیٹی جس میں پی ٹی آئی کے کور ممبر یا ان کے بنیادی رکن ہی نہیں ہوں گے اس پی ٹی آئی سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ لیکن پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کر لیں پی ٹی آئی کے اس معاملے میں نا مجھے اب بھی یہ بات سن کے فیل ہو رہا ہے کہ کہاں کہاں دیکھے پی ٹی آئی بھی 9 ماہ کی حکومت میں ان کو گلی محلوں کوچوں کہاں بیچاروں کے اوپر کہتے ہیں نا معصوم لگ رہے ہیں مجھے اس وقت تو کہ وہ فقیروں تک کو ان کو دیکھنا ہے صوبوں کو انہیں دیکھنا ہے سارے معاملات ان کے اوپر ہی چھوڑے ہوئے ہیں. یہ تو لنگرنگ ایشوز ہیں یہ بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں لیکن اب بات ہے کہ اس کو نہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر تھے یہ آپ کے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر بھی تھے نواز شریف کی گورنمنٹ بھی تھے کاف لیگ کی گورنمنٹ تھے پرویز مشرف کے دور میں بھی تھے ضیاء کے دور میں بھی تھے لیکن مسئلہ یہ کہ چیزیں مسلسل گریجولی خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں. نہیں اتنی ماڈرنائز فارم میں لیکن جتنی پی ٹی آئی باتیں کرتی تھی جتنے سوشل کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب اور ان کے جو ہے وہ جو اقربا تھے وہ کیا کرتے تھے تو امیدیں بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئی تھی. میرے کہنے کا مطلب ہے پاکستان بدل جائے گا نیا پاکستان کی سوشیولوجی کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بہت بکس یہ لوگ پڑھ کے آئے تھے ان بکش باتوں پہ جو ہے وہ عوام کے اندر جو ہے وہ ایک امید جاگ گئی تھی. یہی 10 12 15 20% جو عوام تھی اور اس بنیاد پہ یہ سارا سلسلہ موجود تھا. سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں. باقی اب یہ کہ آج کے لیے اتنی خبریں تھی کل پھر اور خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ.